أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اور جو سننے کو اچھا لگاتے ہیں اللہ اس کو عمل کی توفیق دے. اللہ جو اچھا سنیں گے اللہ کو اچھے عمل کی توفیق دے. اچھا سننے کے لیے بیٹھنا بھی اچھا لگے. اپنے آپ کو مجلس سے ملا دیں, مجلس سے کٹ کر ڈالیں. اللہ کی رحمت جو اترتی ہے وہ مجلس پر فرشتے مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. آپ لوگ کھڑے ہو کر ذرا گئے جو سب کھڑے ہو ذرا کھڑے ہو بھائی آگے بڑھ جاؤ. ماشاء اللہ بھائی پیچھے والے آ جاؤ اتنے اچھے لوگ ہو ماشاء اللہ. بھائی آپ ذرا کھڑے ہو جاؤ. چاروں پہلے سب کھڑے رہو. ابھی جیسے والے آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ. سبھی آ گئے بھائی آپ ناراض ہیں اپنے آپ نہیں کر یہ بیچ میں کیا پڑا ہوا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو سوچو. آپ ذرا قربانی دی ہے آگے ماشاء اللہ اپنے گھر کو چھوڑا اپنے وطن کو چھوڑا اپنے علاقے کو چھوڑا سب چھوڑا اور تھوڑی جی کی چاہ چھوڑی جی یہ کہہ رہا ہے کہ جگہ بیٹھنا ہے اور دین یہ کہتا ہے آگے آ جاؤ. بھائی بڑے ہو سب بڑے ہو آپ نے پوچھا تھا کھڑے ہو جواب کون آپ جتنے بھی دین کی محنتیں ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم جی چاہیے سے یا چاہیے کی طرف آ جائیں. آ جاؤ ذرا کھڑے ہو کر سنت کر کے آ جائے. وہیں بیٹھے رہنا وہ جی چاہیے نفس چاہیے اور آگے آ جانا یہ دین چاہیے. دین میں جو بیٹھنے کی ہمیں آدمی اپنے اوپر محنت نہیں کرتا تو زندگی کے سارے شعبوں میں نفس پرستی گھس جاتی ہے. زندگی کے ساری چیزوں یہاں تک کہ گھستے عبادتوں میں بھی نفس پرستی گھس جاتی ہے. یہ عبادت ہے ہماری دین کے عمل کے شریک ہونا, اس میں بھی نفس پرستی گھس جاتا ہے. اور جو آدمی نفس پرست بن جائے تو آدمی کیسا بن جاتا ہے. ہمارے حضرت امام نے سے پوچھا گیا کہ انسانوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے. شیطان کو کس نے گمراہ کر دیا؟ سارے انسانوں کو وہ شیطان بہکاتا ہے. اس کو کس نے بہکا دیا؟ تو اس کو اس کے نفس نے بہکا دیا. کہ نفس کے بہکانے میں آنے والا شیطان جیسا بن جاتا ہے. ایک طرف تو اس کے سامنے اللہ کا حکم تھا, اللہ کا امر تھا کہ سجدہ کرو, اور دوسری طرف اس کی جی چاہیے تھی کہ مجھے ایسا ہی کرنا ہے. اس نے ایسا ہی کیا تو اللہ کی نگاہوں سے گر گیا اور اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا. اتنا بڑا دوسرا مسئلہ کس پر بڑھانا پڑا کہ اپنی نفس چاہیے تھا, جی چاہیے تھا. ہم جو اپنی جگہ پر سے کرنے آ رہے ہیں وہ آپ اپنا سوچو کہ کیوں نہیں ہو رہا. دین چاہیے تو یہ کہ مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں تاکہ اللہ کی رحمت پر اتر جائے. اللہ کے معصوم فرشتے جو بھی رہتے ہیں اس کی راہ میں آ جائیں.
سی چیز نہیں کھڑی ہونے دیتی کہ صرف میرے جیب میں مجھے یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے. تو ہمارے دین میں بھی چیز چاہیے یہ پیچھے والوں سے گزارش ہے ذرا کھڑے ہو کر آگے آ جائے. ہم اللہ کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں. آپ کو آپ کے پاس بلاتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہو. آپ کو آپ کے بڑے بلاتے ہیں تو جاتے ہو. ہم بڑے اللہ کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, آگے آ جاؤ. جس کے آگے ایک انچ جگہ ہے وہ بھی آگے بڑھ جائے. جس کے آگے جتنی جگہ ہے وہ آگے بڑھ جائے. اللہ کے لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں, آگے آ جائے. مجلس میں آپ کے قدم لکھے جائیں گے اور یہ آگے آ کر بیٹھنا اور طلب کے ساتھ سننا یہ طلب کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر طلب ہے. مائک لگے ہوئے ہیں, آواز دور تک تو پہنچ جائے گی. مسئلہ آواز کے پہنچنے کا نہیں ہے, میں نے اپنا سننا کیسا کیا یہ دیکھنا ہے. اگر سننا اچھا ہو گیا تو پھر اللہ پاک آگے کے عملوں کی توفیق دے گا. ہماری پوری زندگی نماز کی ترتیب پر آنی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ جس مسجد میں صفحہ ٹھیک نہیں ہوتی اس کے اثرات لوگوں کے دلوں پر پڑتے ہیں. صفحہ آگے پیچھے ہوئی تو لوگوں کے دل بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور نماز کے لیے پورا جو عمل ہے وہ دعوت ہے. اللہ اگر اس کے کلمات خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک بستی والوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں. اس لیے اذان اچھے آدمی سے کروانے کا حکم ہے کہ جو اچھے سے اچھا معذور ہو اس سے اذان کرے. تو ہمارا ماحول بگڑ گیا کہ سستے سے سستا ماحول ہوتا ہے. بس ایک پیٹ بڑا ہے کہ عمل ہو گیا اور معذور تو اچھا ہوگا کہ اس کی آواز کو سنتے تو اپنے پڑھائے بھی تو ایک کام متوجہ کر رہے ہیں کہ کون سی آواز کو یہ آواز آ رہا ہے. یہ ہلکا ہونا چاہیے, ہونا بہت بڑا عمل ہے. اپنے عملوں کو اچھا کرنا, اللہ نے ہم سے اچھا عمل کیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آدمی کو عمل کر لینا کافی نہیں ہے, عمل کو اچھا بننا ضروری ہے. عمل دونوں اثر رکھتا ہے, مثبت اثر پازیٹو اور نیگیٹو منفی اثر بھی اس کے اوپر پڑتا ہے. اگر اچھا بننا تو اس کے اثرات اچھے پڑیں گے اور غلط بننا تو اس کے اثرات غلط پڑیں گے. ابھی ہم سب نے نماز پڑھی, اگر نماز اچھی بنی تو آسمانوں پر جائے گی اور اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کو بے-حیائی سے روک دیتے ہیں, برائیوں سے روک دیتے ہیں. اور ایک آدمی نے نماز پڑھی مگر اچھی نہیں پڑھی, اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پرانے کپڑے کی طرح لپٹ کر منہ پر ماری اور نماز کو دونوں میں پڑھی. ایک کی نماز آسمانوں پر گئی اور ایک کی نماز منہ پر ماری گئی. تو فرق کیا ہوا, ایک کی نماز اچھی ہوئی ہے اور ایک نے نماز کو خراب کیا. تمام عملوں میں یہ چیز ہے. اگر کوئی تلاوت اچھی کرے گا جیسے کرنا چاہیے, آسمانوں پر جاتی ہے ایک ایک حرف پر 10 نہیں کی, اور نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے تو 100 نہیں کی, اور اسی عمل کو خراب کر دیا. اچھا نہیں پڑھا, غلط نہیں پڑھا, غلط سے کیا پڑھا, ان والوں سے اس کو صحیح نہیں کیا, ان کے پاس بیٹھ کر اس کو ٹھیک نہیں کیا, ایسے ہی پڑھا ہے. میں آتا ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر بدعا کرتا ہے. رب قارئ القرآن یلعن علیہ, انہوں نے قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن ان پر بدعا کرتا ہے کہ غلط کر کے پڑھا. دین کے سارے عملوں میں یہ چیز ہے, اگر اچھا نہ ہو تو الٹا پڑتا ہے. اگر اچھا کیا تو اچھا بدلا, غلط کیا تو غلط بدلا. دین کہتے ہیں بدلے کو. مالک یوم الدین, روزے جزا کا مالک. کما تدینو تدانو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو دین کہتے ہیں بدلے کو, بدلا دیا جائے گا, برتنے کو. اگر اچھا بدلا گیا تو بدلا بھی اچھا, اور برا کیا گیا تو بدلا بھی
کے سارے عمل ہوتے ہیں. روزہ اچھا ہو گیا آسمان پہنچ جائے گا اور بدلے میں اللہ ہو جائے گا. اور روزے کو اچھا نہیں بنایا تو جب وہ دعا کرے گا کہ اللہ مجھے روزے کا بدلہ دے تو اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں. کئی طرح کرے گا جو ہوگا تجھے کچھ نہیں ملے گا. بھائی روزہ رکھنا ہے, روزہ تو رکھا مگر خراب کر دیا. ایک آدمی حج میں جاتا ہے تو فرشتے استقبال کرتے ہیں. دوسرا آدمی حج میں جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, تو فرشتے کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک. تو لبیک مت پڑھ, تیرا لبیک پڑھنا ہمیں پسند نہیں ہے. تو کیا بات ہو گئی کہ اس نے حج کے عمل کو خراب کیا. عمل کو خراب کرتے ہیں تو اس میں آدمی خراب ہو جاتا ہے. ایسے تبلیغ میں بھی اگر اچھی ہوتی ہے تو آدمی اچھا کتب بن جاتا ہے. تبلیغ اچھی ہو تو آدمی کیسے بن جاتا ہے؟ کتب جانتے ہو, جو بڑی ٹوپی پہنے اونچی کتب مینار برابر ہے, تو وہ کتب نہیں. یہ محنت ایسے زوردار ہے نبیوں والی محنت. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. کار نبوت کا مطلب نبیوں والا کام. دنیا میں نبی کے کام سے کیا ہوتا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے ہوگا, وہ ہماری نبی والی محنت سے ہوگا. کہ نبی والی محنت وہ ماحول کو بھی بدل دیتی ہے اور لوگوں کو بھی بدل دیتی ہے. اس میں یہ تاثیر ہے. اس لیے آپ دیکھو کہ نبی اس حال میں بھیجا جاتا ہے جب ماحول خراب ہو جاتا ہے, اور نبی اس وقت بھیجا جاتا ہے جب امت کے عموم میں فساد آ جاتا ہے. آپ سارے نبیوں کی تاریخ کو دیکھو کہ جب دنیا ہم بیان میں کہتے ہیں بار بات میں کہ جب دنیا میں فساد آ جاتا ہے اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں تو بہت ہلکے سے بول کر آگے گزر جاتے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی جلدی بھی آگے جائے گا. آدمی بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں سازگار ماحول میں بھیجنا. اپنی جماعت کو بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ذرا بنے ہوئے ماحول میں بھیجنا, ہم ایسا کہتے ہیں. اور اللہ نبیوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ جب بگاڑ ہو جائے تو نبی آتے ہیں. تو نبی آئے نبی چلے گئے, دنیا میں بگاڑ آ گیا تو پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. ہم بہت ہلکے سے بولتے ہیں. اور نبی اکثر جو آتے ہیں وہ بگڑے ہوئے ماحول میں آتے ہیں, اور جب لوگوں میں بگاڑ آ جاتا ہے تب نبیوں کی بعثت ہوتی ہے. اور اس میں سب سے خراب جو ماحول تھا وہ ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے کا. اتنا خراب ماحول کہ نہ کچھ ہوا, اور لوگ بھی برائیوں میں مبتلا تھے. لمبے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا. نبی آتا ہے وہ سدھارنے کا کام کرتا ہے کہ مانسوں میں مانسا ہی آ جائے, مانسوں میں انسانوں میں انسانیت آ جائے. اس کی گہرائی, اس کی ترتیب, اس کی تربیت نبی کرتا ہے. گھڑتر وہ نبی کرتا ہے. ورنہ مانس گرتے 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 جانور بن جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر ہے, آنکھ ہے, بجلی ہے, مگر وہ جانور جیسا ہے. ابھی مارکیٹ میں بہت سارے جانور پھرتے ہیں. آپ دیکھو کہ پودوں پر ہے مگر جانوروں جیسے. ابھی ہمارے بزرگوں کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے نوکری مل رہی ہے. ایک دواخانے میں ملتی ہے وہ اتنا پگار دیتے ہیں, اور دوسرے دواخانے میں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنا پگار آپ کو دے گے. ہمارے صاحب نے پوچھا کہ یہ دونوں اتنا فرق کیوں؟ تو پہلے دواخانے والے کہتے ہیں کہ پیشنٹ آئے تو جو اس کا علاج ہے وہ کرنا ہے بس. دوسرے دواخانے والے کہتے ہیں کہ آئے تو بل بننا ہی چاہیے. دوسرے دواخانے والے نے کہا کہ پیشنٹ آئے تو ارے بولو بل بننا ہی چاہیے. اب کیا حال ہوگا؟ ڈاکٹر خانے میں داخل کریں گے. اتنے اچھا دواخانہ, علاج کتنی بڑی آدمی کا بھاؤ بڑھا دیتا ہے. کتابوں میں آتا ہے بیمار آدمی کی ویلیو اللہ کے وہاں بہت زیادہ ہے. کس کی ویلیو؟ وہ بیمار ہو گیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں سے کہیں گے کہ میں بیمار ہو گیا تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو کیسے
مجھے بھی اس کے پاس پاتا ہے. اس میں بیمار کی عیادت کا حکم ہے. بیمار کی عیادت میں جاؤ. اس کی عیادت میں بیماروں کی عیادت میں جاؤ. اگر بیمار کی عیادت میں گئے تو 70,000 فرشتے دعا کریں گے. صبح میں گئے تو شام تک اور شام کو گئے تو صبح تک. اس کے جانے کے بھاؤ نہیں ہے. جس کے پاس جا رہا ہے اس کا بھاؤ ہے. اور نہیں تو سب جگہ جاتا ہے, صبح بھی جاتا ہے, شام کو پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, مگر یہاں تو گئے اس کا بھاؤ ہے. نماز کے لیے گئے تو نماز کے عمل نے اس کے جانے کے بھاؤ کو بڑھا دیا. پڑھنے گئے تو پڑھنے کے جانے کے عمل نے اس کے چلنے کے بھاؤ کو بڑھا دیا. ایسے بیمار کی اگر میں جائے تو بیماری کی بیماری نے اس کے چلنے کے بھاؤ کو بڑھا دیا. اور یوں فرمایا اس سے دعا کی درخواست کرو. کیوں؟ اس کی دعائیں سے قبول ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب اتنی بڑی قیمت کی بیماروں کی عیادت کی, بیماروں کے علاج کی, لیکن اب دواخانہ چلانے والے میں بھی یہ جذبہ نہیں ہوا اور اس کے علاج کرنے والے میں بھی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں پیشنٹ میں کسٹمر آیا ہے, کسٹمر. اتنی بڑی آخرت بنانے والا, اب جس کی قیمت اللہ کے وہاں اتنی اونچی ہو, اگر کوئی اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا کہ اللہ کے وہاں اتنا قیمتی آدمی ہے. اب یہ آدمی اس کے ساتھ کوئی الٹی بات کرے تو کیا یہ اس کا الٹی بات کرنا اللہ کو پسند آئے گا؟ کیا ہوا؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہے, باقی اس کی مانسائی ختم ہو گئی. انسان ہے, اس کی انسانیت ختم ہو گئی, اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. مل تو بچوں ہی چاہیے. یہ مانسائی میں سے نکل گیا. جب آدمی مانسائی میں سے نکل جائے گا تو پھر جانور ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں گرے ہوئے انسانوں کی بات کی. جب اپنے لیول سے گر گئے دبا جاتے ہیں تو وہ جانوروں سے برے بن جاتے ہیں. بل ہم اضل, یہ جانوروں سے نیچے. کیوں کہ جانور جو کرتا ہے وہ تو اس کے اندر بڈھی نہیں سے جو کرتا ہے, یہ تو بڈھی رکھ کے کرتا ہے. جانور کو بھوک لگی تو راستے میں نکلے گا اور بکری پر حملہ کیا اس نے, تو اس کو نہیں پتا کہ بیوہ کی ہے کہ یتیم کی ہے کہ مسکین کی ہے, میرا بھوک ختم ہونی چاہیے. تو اس نے لوٹا, اور بدھی نہیں ہے اس کے پاس کہ یتیم کا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے, بیوہ کا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے, مسجد کا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے, مدرسے کا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے, یتیم کا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے. وہ مانس نے جو حملہ کیا ہے اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے, مسجد کا کھا لیا, مدرسے کا کھا لیا, یتیم کا, مسکین کا, بیوہ کا, بھتیجوں کا, بھانجوں کا, یہ تو بڈھی رکھ کر تعلیم کر کے لوٹا اس نے. سفید چور ہے, سفید. ایک ہے کالی رات کے چور اور ایک ہے دن اجالے کے چور. ایک اجالے دن کا چور ہے, یہ شاہوکار چور ہے. یہ کون سا ہے؟ کہ جانور سے بھی برا ہے یہ. بل ہم اضل, یہ جانوروں سے بھی پیچھے سے دبا ہے کہ جو انسانیت میں سے انسانیت نکل جاتی ہے. ایسے حالات میں پھر نبی اللہ بھیجتے ہیں. نبیوں کی بعثت ایسے ماحول میں ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا ہم لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے اونٹ سے پہلے پی لے تو صدیوں تک لڑائی چل رہی تھی. اب یہ کوئی لڑائی لڑنے کی چیز تھی. اچھی بات ہے کوئی 5 منٹ میں اس کا اونٹ نیورا ہو جائے گا, پھر ہمارا بھی اونٹ پی لے گا, لیکن اس میں لڑائی ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں. تو کیسے انسان بگڑے ہوں گے. انسانوں میں کتنا خطرناک برائی کا ماحول پھیلا ہوگا اور جہالت کیسے پھیلی ہوگی. بیت اللہ میں طواف کے لیے آئے, بیت اللہ انہوں نے بنایا, کفار مکہ نے بنایا. آخری تعمیر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ. تو یہ حکیم کا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا. جب کفار مکہ نے بنایا تو کیوں چھوڑ دیا؟ تو ہمارے پاس حلال کے پیسے اتنے کا باندھکم کریں گے, باقی حلال کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ حکیم کا حصہ بیت اللہ کا حصہ ہے, مگر وہ اس لیے چڑھتر میں نہیں لیا کہ وہاں چڑھنے کے پیسے نہیں تھے, چڑھتر کے حلال پیسے نہیں تھے. اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا دیا کہ ہم کعبہ کے اندر آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ان کا خیال ہے کہ اس کو پاک مان سے بنا دیا. پھر اس میں حلال اچھے کپڑے پہن کر جانا چاہیے. تو کپڑے اچھے حلال کے نہیں ہیں تو کیسے جاؤ کہ یہ حلال کے کپڑے باہر چھوڑ دو اور ننگے جاؤ. شیطان نے ایسا سجایا تو ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. ایسی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جسم سے بھی تو گناہ کیا, اس کو بھی باہر رہنا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا.
یہ جسم کو اندر لے جاؤ. تو آدمی مسجد میں جاتا ہے تو جوتے گندے اور اس کو باہر چھوڑتے ہیں، اور گندا جسم اندر لے کر جاتا ہے اس کو باہر چھوڑنے کی بات نہیں کرتے. ہمارے وہاں اٹھانے میں کہا بتاؤ کہ جو پیچھے چھوڑ کر آیا اس کو پیچھے کرتا ہوں یوں، مگر ہم پیچھے نہیں کرتے. یہ جتنی بھی دین کی محنت ہے وہ مانسوں کی مانسائی کی گھڑتر کی محنت ہے کہ انسانوں کی کیروڑی کیسے ہو جائے، آدمی کے اندر انسانیت کیسے آ جائے. اگر یہ چیزیں نہیں آتی تو یہ انسانوں سے جانوروں سے بری بری حرکتیں کرتا ہے. اب ایک ہفتے پہلے اخبار میں آیا کہ ایک بچے نے اپنی ماں اور بہن کو دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دیا. جانور ایسا کرے گا کہ سکی ماں اور سکی بہن کو ختم کر دیا؟ یہ کوئی بات تھی؟ غصہ آ گیا تو ماں کو بھی ختم کر دیا اور بہن کو بھی ختم کر دیا. یہ مانسائی سے بھی نیچے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلت تھی ایسے ہی ماحول میں. وہ ماحول ایسا تھا جس کو جاہلیت کا ماحول کہا گیا. یہ جاہلیت، یہ جہالت بھری ہوئی ہے. ایسے ماحول میں اللہ نے بھیجا. لوگ خراب ہو چکے ہیں، ان کی طبیعتیں خراب ہو چکی ہیں. ایسے ماحول میں ہمارے نبی علیہ السلام کی فیصلت تھی. جب ہمارے نبی علیہ السلام کا وہاں کام ہوا تو پھر وہی لوگ کیسے بن گئے؟ نبی کی محنت سے لوگ بھی اچھے بن گئے، ماحول بھی اچھا بن گیا. ماحول اتنا اچھا بنا کہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کو قیدی کو لا کر مان دیتے تھے 2 دن تو تیسرے دن مسجد میں بندی حالت میں اس کے اندر ایمان داخل ہو جاتا تھا. ایسا ماحول. جب اس قیدی کو چھوڑتے تھے تو پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اسلام میں داخل ہوئے؟ ان لوگوں کی رہنی کرنے میں، ان لوگوں کے رہن سہن میں ہم کو متاثر کرتے کہ خود ان کے پاس کھانا نہیں ہے اور ہم کو کھلا رہے ہیں، ہمارے ساتھ اچھے رویوں سے پیش آ رہے ہیں کہ یہ لوگ برے نہیں ہو سکتے. یہ لوگ برے نہیں ہو سکتے. حضرات صحابہ جب علاقوں میں گئے تو لوگ جن کے چہرے دیکھ کر کہتے تھے ہاں رجل سب رجل کرتا، یہ چہرے غلط لوگوں کے چہرے نہیں ہیں. ان کی سوچ بدل گئی، ان کی فکریں بدل گئی، ان کے جذبات بدل گئے کہ میدان میں پڑے ہوئے ہیں اور سخت پیاس لگی ہے، جان جانے کی تیاری ہے. ایک بھائی پانی لے کر پہنچے تو سنا دوسرا اتنے میں پڑوس میں سے کہہ رہا ہے بھائی مجھے بھی پانی پلا. تو یہ مرتے مرتے کہہ رہا ہے مجھے نہیں، پہلے اس کو پلاؤ. کیا جذبات بنے ہوں گے. ایک حال وہ تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی مجھ پی لے تو لڑائی لڑ رہے ہیں. اور اب ماحول یہ بنا کہ مر رہے ہیں اور مرتے مرتے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں، اس کو پہلے پلاؤ. پھر اس کے پاس گئے تو اس کے پڑوس والے نے کراہت کی آواز آئی تو پڑوسی کہہ رہا مجھے نہیں، اس کو پہلے پلاؤ. تو جب اس کے پاس پہنچے تو اس کے روح قبض ہو چکی. پھر اس کے پاس والے کے پاس آیا تو اس کی بھی روح قبض ہو گئی. اور جب پہلے والے کے پاس آئے تو اس کی بھی قبض ہو گئی. کوئی نہیں پی سکا اور سب پیاسے دنیا سے چلے گئے، ایک دوسرے کی ہمدردی میں چلے گئے. ایسا ماحول بنا. مدینہ منورہ میں لوگ بھی اچھے بن گئے اور مدینہ منورہ میں ماحول بھی ایسا بن گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے مطابق فرمایا خیر القرون قرنی، کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، بہترین زمانہ. ایسا شاندار زمانہ بنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سونے سے لگی ہوئی ایک خاتون یمن سے آئی، پیدل حج کے لیے آئی اور سونے سے یہاں سے لے کر یہاں تک لگی ہوئی. جب اس نے حج کر لیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ راستہ کیسا رہا، راستے میں کیسے گزری؟ اتنا برا من تھا کہ جو میری عمر کے تھے ان کے ساتھ کا معاملہ مجھے بھائیوں جیسا لگا، اور جو مجھ سے بڑے تھے انہوں نے میرے ساتھ بیٹی جیسا معاملہ کیا. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ راستے میں چلنے والوں کو لوٹ لیا جاتا تھا. ایسا ماحول سازگار بنا. ایک گھر کا بقایا ہوا 7 گھروں میں پھر رہا ہے. ایک گھر کا بقایا ہوا 7 گھروں میں. ایسا شاندار ماحول بنا. ایک عورت بیوہ ہوئی ہے، اس کی خبر رکھنے والا پورا محلہ ہو گیا. ایک بچہ یتیم ہوا، اس کو گود لانے والے پورے محلہ ہو گیا. اس کو گود میں لے لو، اس کو گود میں لے لو. ابھی تو سگا بھائی کا بھائی نہیں، سگے بھائی کا اولاد بھی کوئی لینے کو تیار نہیں. سگی بہنوں کی اولادیں رکھڑ جاتی ہے اگر وہ بیوہ ہو جائے، بچوں کی اولادیں رکھڑ جاتی ہے. سگا بھائی بھائی کی میراث دبا لیتا ہے. سگے بھائی نے
اس کو گود لینے کی بجائے اس کی میراث دبا دی، سگی بہنوں کے حق دبا دیے، اور وہاں ایک بیوہ ہو گئی، اس کی خبر گیری کرنے والے پیدا ہو گئے، ایک یتیم ہو گیا، اس کی خبر گیری پیدا کرنے والا، خبر گیری لینے والے پیدا ہو گئے۔ افراد بھی بدل گئے، لوگ بھی بدل گئے۔ لوگوں کے مطابق ہمارے نبی علیہ السلام کی بات ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانیں گے، اور اللہ نے ان کی زندگیوں پر رضامندی کی مہر لگا دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایسے ہیں کہ ان سب سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیسے اچھے ہو گئے۔ حالانکہ اس میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت وحشی، ایسا بڑا جرم انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کو مسلح کر دیا تھا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، اعضا کاٹ دیے، مسلح کرنا اس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایسی اچھی توبہ کر کے آئے اور ایسی اچھی زندگی بنائی کہ جب حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو میں نے نہ کیا ہو، میرا کیا ہوگا؟ تو 3 چیزیں فرمائی، الہجرۃ یہدم والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، کہ اگر کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرے تو ہجرت کا عمل اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، والحج القادم والحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کا عمل اگر کوئی اچھا کرے تو اس سے پہلے کی گناہ والی زندگی معاف ہو جاتی ہے، والاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور اگر کوئی اچھا اسلام لائے تو اسلام سے پہلے کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے کہ تم اسلام میں آ جاؤ اور سارا معاف ہو جائے گا، کہ ایسے ایسے پاپی ایسے اچھے بن گئے۔ اسلام میں آنے کے بعد زندگیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں تبلیغ مانا تبدیل، سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے، جذبات بدل جائے، رہنا سہنا بدل جائے، انداز بدل جائے، لہجے بدل جائیں، ترجیحات بدل جائے، زندگی جینے کی ترجیحات بدل جائے، یہ ساری چیزوں میں تبدیلی آئے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تبلیغ، تبلیغ کا مطلب تبدیل، حقیقت بدل جائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آخر زمانے کے لوگ اسی محنت سے اچھے ہوں گے جو محنت کرنے والے ہوئی ہے، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، کہ آخری زمانے میں لوگ اسی محنت سے سنبھلیں گے جو محنت اب کرتے ہوئے، جس محنت کے ذریعے سے کرتے ہوئے سنبھلے تھے۔ کہ حضور کی محنت میں 4 چیزیں تھیں، ایک ہر آدمی دوسروں کو اللہ کا تعارف کرواتا، آدمی کی عظمت، آدمی کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت بٹھائی جاتی تھی، خود اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ جیتا تھا، اور دوسروں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھانے کا عمل ہوتا تھا، ہر آدمی دوسرے کے اندر اللہ کی عظمت بٹھاتا تھا۔ اس عظمت بٹھانے کے نام کو کہتے ہیں دعوت۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ کس کا عمل ہے؟ کئی نبیوں کا عمل ہے کہ نبی کی محنت میں ایک دعوت ہوتی ہے، دعوت اللہ، کہ ہر آدمی اللہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھائے اور ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے تو آدمی کرنے کے کام کرتا ہے اور نہ کرنے کے کاموں سے بچتا ہے۔ ایک اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ جو ہے اس کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کا خوف اس کو اعمال کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اعلمکم واخشاکم واتقاکم، کہ میں تمہیں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ کا، تو میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ تو نبی کی محنت میں یہ ہوتا ہے کہ جب محنت اچھی ہوتی ہے تو اس محنت کے ذریعے سے زندگیوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا نبی کی محنت میں دوسرا نبی کی محنت میں تعلیم و تعلم ہے کہ ہر آدمی اللہ کی مرضیات کو جانے گا، اللہ کے اوامر کو سیکھے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہر آدمی اس کو سیکھے گا، جاننے والوں کے پاس سیکھے گا، اور میرا اللہ مجھ سے جو چاہتا ہے اس کو کیسے ادا کیا جائے گا اس کو سیکھے گا، تاکہ اللہ کی مرضی بھی سمجھے اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا بھی وہ سیکھے۔
اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کرنے کے ٹائم میں وہ جو کرنا ہے وہ نہیں کر پائے گا، اور اس کو جیسے کرنا ہے ایسے نہیں کر پائے گا۔ جیسے ابھی اجتماع میں بہت سارے لوگ ہیں، تو ابھی کا تقاضا یہ تھا کوئی پنڈال کے باہر نہ ہوتا، سب پنڈال میں ہوتے، مگر نہیں آئے۔ ایک بہت بڑا مجمع پنڈال میں آ گیا، ان کو ہم نے کہا قریب آ جاؤ، پھر نہیں آئے، دور بیٹھے۔ تو یہ کس وقت کیا کرنا ہے، ایک تو وہ نہیں جانا، اور اس کو کیسے کرنا ہے وہ نہیں جانا، تو عمل کر کے بھی میں نے جیسے شروع میں بتایا عمل الٹا پڑ جاتا ہے، تو ہوتا ہے ایسا۔ اور دوسرا جو عمل ہے وہ تعلیم و تعلم کا، کہ ہر آدمی اپنی زندگی کی چیزوں کو سیکھے گا، کس سے؟ اہل علم سے سیکھے گا، علماء سے سیکھے گا، جاننے والوں سے سیکھے گا۔ صلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے سیکھو۔ یہ کرنے والے انبیاء آتے تھے، پہلے زمانے میں انبیاء آتے تھے، اب نبی نہیں ہے تو یہ سکھانے کا کام تو علماء کریں گے۔ اس لیے محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو کہ ان کی خدمت کی نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں، کل قیامت کے دن ان کا درجہ نبیوں کے بعد ہوگا۔ ان کو عظمت دو اور ان کے بعد ان کے ذریعے سے اس دین کو سیکھا جائے، یہ نبی کی محنت میں، تاکہ ماحول میں جہالت نہ رہے، غفلت نہ رہے۔ یہ تیسری جو چیز ہے نبیوں کی محنت میں وہ ہے ذکر و عبادت۔ ذکر و عبادت کہ جو چیزیں سیکھی ہے اب اس کے مطابق زندگی جینا سیکھو۔ کل مقیم ذاکرون، اطاعت والی زندگیاں سکھا دیں۔ آدمی کو جانکاری الگ چیز ہے اور کرنا الگ ہے، کہ کرنی اور ورنی دونوں ایک ہو جائے، کہ جو جانکاری میں آیا ایسے عمل میں اس کی زندگی میں وہ چیز عمل میں آ جائے۔ ایک آدمی کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے، مگر داخل ہوتا ہے تو پڑھتا نہیں ہے، یاد نہیں رہتی۔ استنجے کی دعا یاد ہے، مگر جاتا ہے تو یاد نہیں رہتی، اس کی عادت نہیں پڑی ہے۔ تو جانکاری سے نہیں ہوگا، جانکاری کے بعد وہ چیز عمل میں آئے۔ اس کے لیے جو تیسری چیز ہے وہ ذکر و عبادت، کہ اللہ کے دھیان والی زندگی وہ جیے۔ اس لیے اللہ کے دھیان جن اعمال سے آتے ہیں وہ اعمال کریں، اور اپنی عبادتوں کو اپنے علم کے تابع کریں، کہ نماز جیسا پڑھنا سیکھا ایسے نماز پڑھے، قرآن جیسا پڑھنا سیکھا ایسا قرآن پڑھے، اور معاملات جیسے کرنا سیکھے ایسے معاملات کرے، معاشرت جیسے کرنے کو کہا گیا ایسی معاشرت کرے، برتاؤ جیسا کرنے کو کہا گیا لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے۔ تو یہ ہوا ذکر و عبادت۔ یہ حضور کے عملوں میں سے تیسرا عمل ہے۔ حضور کی مسجد کے 4 عمل ہیں، ایک ہے دعوت اللہ، دوسرا ہے تعلیم و تعلم، تیسرا ہے ذکر و عبادت، اور چوتھی ہے خدمت، کہ خود کی خدمت خود کرے، کسی کے سر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا کام خود کرتے تھے۔ دوسرا اپنے گھر والوں کا معاون بنے، مددگار بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے معاون بنتے تھے، ایسے مزے سے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے کہ گھر والے یوں کہتے تھے کہ ہمارے نبی جب ہمارے درمیان میں آتے تھے ایسے اشیاء بشیاء کرتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہم کو چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں، ایسے گھل مل جاتے تھے۔ بچوں کے ساتھ بچوں جیسے رہتے تھے، گھر میں بچوں کے ساتھ بچوں جیسے۔ بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے ان میں حسن حسین تو حضور گھوڑا بن جاتے تھے اور ان کو یہاں بٹھاتے تھے اور یوں گول گول گھومتے تھے کمرے میں۔ ماسٹر کبھی تم نے ایسا کیا؟ یہ ماسٹر جھولی ہمارا بیٹھا ہے، وہ ہمارا تھا یہاں ہے، گھوڑا بنتے تھے یوں، گھوڑا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یوں بٹھا کر گھر میں گول گول یوں گھومتے تھے بچوں کے ساتھ۔ حضور نماز پڑھتے تھے، بچے گھر میں کھیلتے تھے تو یوں آ کر یوں نکل جاتے تھے۔ میرے جیسا نماز پڑھتا ہوں، بچے ایسا کر کے نماز کے بعد امی کو میں اتنا بڑا بزرگ نماز پڑھ رہا ہوں، میرے کو خبر نہیں پڑتی، بچوں کو سمجھ ہوتی نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ نماز پڑھیں بچہ ذرا ڈسٹرب کر دیں تو دوڑ شروع کر دیں گے، کیونکہ گھر کا دین سیکھا نہیں ہے، گھر میں رہنی کرنی سیکھی نہیں ہے، تو بچوں کی پڑھائی شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھا تو حسن یا حسین میں سے ایک آ گئے اور کمر پر بیٹھ گئے۔ اب حضور نے سجدہ لمبا کیا تو ایک صحابی کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں ہوا، تو میں نے سر اٹھا کر یوں دیکھا تو دیکھا کہ وہ کمر پر بیٹھ گئے، تو میں نے یوں ہاتھ کیا کہ ان کو اتارا۔ حضور نے چالو نماز میں کہا بس اس کو بیٹھے ہی رہنے دو، کہ بچوں کے ساتھ کا دین ان کی نماز تھی۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آگے حضور نے نماز کو اٹھا لیا اور نماز پڑھ رہے ہیں۔
جب اردو میں گئے تو نمازی کو نیچے رکھا, سجدہ کیا, پھر اٹھے تو نمازی کو اٹھا دیا, یا نماز پڑھی. لیکن یہ اٹھانے کا, رکھنے کا, دین سیکھنے کا, پھر گھر میں جا کر چھوڑنا کر دیا, وہ بھی سیکھنے کا کہ نماز میں جیسا اگر ہو گیا تو کتنا کریں گے تو نماز ہوگی, اور کیا کریں گے تو نماز جائے گی. نماز میں عمل کثیر ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں نماز ختم. وہ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں, وہ مولوی صاحب سے پوچھنے کا. میں تو گھر کا دین, بھائی تصویر بتا رہا ہوں, میں تو گھر کا دین بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں جاتے تھے تو گھر میں رہنے کا دین سیکھتے تھے. گھر میں دین جو اللہ نے اتارا اس دین کے مطابق حضور نے کر کے بتایا ہے. تو ہمیں گھر کے دین کے ساتھ گھر والوں کی خدمت. جب بچے بڑے ہو گئے تو حسن کو گھر میں جا کر کیا کہتے تھے, چلو کشتی کھیل لو. دونوں کشتی کھیلتے تھے, حضور علیہ السلام دیکھتے تھے, اور دیکھ کر پھر دیکھ کر شاباش کہتے تھے, شاباش شاباش. تو ان کی امی جان فاطمہ یہ کرے تھی اس کو شاباش نہیں دیتے, کہتے کہ جبرائیل کھڑا ہے وہ بھی اسی کو شاباشی دے رہا ہے, وہ جیت گیا تو میں بھی اس کو شاباشی دے رہا ہوں. اور میں گھر میں جاؤں بچے شور کرے تو کشتی کھلوانا تو دور کی بات ہے, بچے نے شور کر دیا, ہاں بچہ شور کرتے ہیں دکھتے, تو بچے ہی تو شور کریں گے, تو کیا بچوں کا دادا شور کرے گا؟ بھائی شور کون کرے گا؟ بچے ہی تو کریں گے, کیا اس کا بابا شور کرے گا؟ یہ بچے شور, بھائی بچے ہی شور کرنے والے. ہمارے ہاتھ ایک بزرگ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک مرید تھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو تھانوی تھے, تو ان کے پاس بچے کو لے کر گیا تو اس نے سمجھا دیکھ حضرت تھانوی ایسے ہے ایسا رہنا کیسا رہنا سب سمجھا کر دیا. تو بچے کہا کہ حضرت بیٹے کو لے کر میں آؤں, تو لے کر آیا تو دیکھا کہ بچہ ہے اور پجامہ اور ٹوپی اور منہ سہما سہما بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت نے کہا کہہ رہے تھے بچے کو لے کر آؤں گا, تو بچہ حضرت یہ میرا بچہ ہے, یہ تھوڑی بچہ ہوتا ہے. تو بچہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ اچھلتا ہے, کودتا ہے, کندھے پر بیٹھتا ہے, ناچتا ہے, سمال کرتا ہے. یہ تو مطلب نہیں کہ فرشتہ لے کر آیا, بزرگ لے کر آیا ہے. یہ کہ گھر میں بچوں کا دین, اس میں بچوں میں وحشت نہیں ہوتی. پھر مسجد والوں میں مسجد کا دین, ہمارے وہاں مسجدوں کا بھی دین ہوتا ہے. یہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ, تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھے تو اس کا بھی دین ہے, اس کا بھی دین ہے, اس کے ساتھ تم کیسے رہو گے؟ محلے والوں کا دین. تو چوتھا عمل حضور کی مسجد کا خدمت ہے, خدمت دعوت ہے, تعلیم و تعلم. تیسرا ذکر عبادت, اور چوتھی خدمت, کہ میرے ذریعے سے ہر ایک کو راحت پہنچے, مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں گئے, قافلے نے قیام کیا تو چند لوگوں نے راستے کے بیچ میں قیام کیا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان سے جا کر کہو کہ تمہیں اللہ کے راستے کا ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ اللہ کے راستے کا ثواب سب سے بڑا ثواب ہے, اس سے بڑا کوئی راستہ ہی نہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے بڑی بات کس کی جو لوگوں کو اللہ سے ملائے, کہ نبیوں کا کام اللہ سے ملانا ہے. هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, کہ میں لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہوں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی کام نہیں اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانا. یہ جتنا علم اترا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے اترا ہے, کہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کراؤ. بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اللہ نے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, جو ہم نے تم پر اتارا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو جائے. اس زمین پر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پہچان ہو, اس کا تعارف ہو, لوگوں کو اللہ کی اوڑھان ہو. تو یہ سب سے بڑا عمل. ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میری موت اللہ کے راستے میں آئے, پھر مجھے اللہ دوبارہ زندہ کریں, پھر میری موت آئے, پھر میں زندہ ہوں, پھر موت آ جائے. تو اپنے مرنے پر حضور نے اللہ جماعتوں میں پسند کیا کہ اللہ کے راستے میں جاؤں, اعلی کلمت اللہ کے لیے, اور میری موت آ جائے. اگر وہاں موت نہ آئے تو پھر مدینے میں موت آئے. یہ تمنا کتنا بڑا راستہ ہوگا. تو جماعت نہیں, اور انہوں نے راستے میں پڑاؤ کیا. تو حضور نے فرمایا کہ اتنے بڑے عمل کے لیے نکلے ہیں, مگر ان کو سنا دو کہ انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. کیوں, کیا بات ہو گئی کہ تم نے بڑا بستر کیا ہے, آنے جانے والوں کو ڈسٹرب ہوگا, پریشانی ہوگی. اگر تم سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو تمہارا کوئی ثواب نہیں. اور میں مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں, اور گھر کے آگے 3 فٹ کا کٹھیرا ہے, اور میں نے مسلے کھینچ دیے, اور آگے 3 فٹ کا کٹھیرا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد میری اسکوٹر ہے, اس کا کیا ہوگا؟
20 फुट का रास्ता 10 फुट का कर दिया और मैं पक्का हाजी साहब, मैं पक्का नमाज़ी साहब। वहां रास्ता रोक दिया। हुजूर फरमाते हैं तुम्हें कोई सवाब नहीं मिलेगा, और मैं रास्ता रोक कर सवाब की आशा करता हूँ। क्यों, क्या हुआ कि माशरत का दीन नहीं सीखा, रहन सहन का दीन नहीं सीखा। घर का पानी बाहर आ रहा है, 50 लाख का घर है, 30 लाख का घर, 20 लाख का घर, और सुबह शाम पानी बाहर आ रहा है, ऊपर से नीचे पानी फेंकता है, उसे कोई नहीं परवाह कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। माशरत का दीन नहीं सीखा। चौथी चीज हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद की वो खिदमत है। खिदमत का मतलब मुझसे हर एक को राहत कैसे पहुंचे, और अगर दूसरों से कोई तकलीफ पहुंचे तो मैं उसको कैसे बर्दाश्त कर जाऊं। ये सारी चीजों को सीखना, इसको कहते हैं माशरत का दीन, खिदमत का दीन। जब ये वजूद में आता है तो माहौल पाकीज़ा बनता है। पाकीज़ा हमारे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने का जो माहौल बना, इन अमालों से बना है कि हर एक के अंदर अल्लाह का डर है। वो कुर्सी पर बैठने वाला हो तो, और राजा बना हो तो, और प्रजा बना हो तो, हर एक के अंदर अल्लाह का डर है। कि गुलाम बकरियां चरा रहा है और उस चरवाहे से कहा गया कि बकरी हमको दे दे, तो कहने लगा मेरी नहीं है, मेरे आका की है। तो उसको कहा, ये आका से कहते हैं ना कि भेड़िया खा गया, तो चरवाहा कह रहा है कि आका को तो कह दूंगा अल्लाह कहाँ चला गया, अल्लाह कहाँ चला गया। का गुलाम में भी अल्लाह का डर है, और कुर्सी पर बैठने वाले बादशाह सलामत में भी अल्लाह का डर है। अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कुर्सी पर बैठे हैं, और गुलाम, एक आदमी ने आकर कोई मसला पूछा, एक कोड़ा लगा दिया और कहा कि जब उस काम के लिए बैठता हूं तब तो आते नहीं, और जब उससे फारिग हो गया तो परेशान कर रहे हो। एक कोड़ा लगाया, वो तो चला गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने नफ्स से कह रहे हैं कि उमर तो जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी और लोगों का बादशाह बनाया। अब लोग तुझे मसला पूछने आते हैं तो थोड़ा हो जाता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगा। अल्लाह का डर बादशाह को भी है और छोटे से छोटे आदमी को भी। ये मुबारक मेहनत अल्लाह के डर को पैदा करने की मेहनत है। मौलाना अली साहब फरमाते थे कि इसका नाम लोगों ने तबलीग रखा है, अगर मैं इसका नाम रखता तो तहरीके ईमान रखता। अल्लाह के डर को पैदा करने वाली ये मेहनत, ये जो मुबारक मेहनत है, इसके जरिए से वो माशरा दोबारा कैसे वजूद में आता है। इसीलिए मौलाना साहब से पूछा गया तुम क्या चाहते हो इस मेहनत से। हम इस मेहनत से ये चाहते हैं कि जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जमाने में था वो दोबारा कैसे जिंदा हो जाए। इहया व जमीउ मा जा बिही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जो चीजें लाए वो कैसे जिंदा हो जाए, वो चाहते हैं। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हम जैसे हमारे इस माहौल, हमारे जमाने में हमारे काम करने वाले सारे कमजोर, उसके बावजूद भी किसी न किसी दर्जे में उस जमाने का माहौल हमको दिखाया कि अल्लाह का फजल, इकराम का माहौल जिंदा हुआ, ईसार का माहौल जिंदा हो रहा है, और इबादत का माहौल बन रहा है, और पता नहीं कैसा कैसा माहौल। वरना भी सफेद बाल वाले जो इस बस्ती में बैठे हैं उनसे पूछो इस इज्तिमा में कि जब हमारी बस्तियों में तबलीग नहीं आई थी तो हमारी बस्तियों के हालात कैसे थे। उनसे पूछो आप कि कैसे हालात थे, कि लोग जहालत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके यहाँ के लोग तो, आपके जिले के लोग तो अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है, और यूरोप में भी है। वो उनको हालात पूछो कि उन मुल्कों के क्या हालात थे। हम उन मुल्कों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई इस्लामी मुल्क में आ गए। हम लोग पेरिस गए तो पेरिस में हमने देखा, पेरिस कौन सी जगह, अब पूरी दुनिया में फैशन सप्लाई करने वाला शहर, लेकिन अल्लाह का डर जब अंदर पैदा हुआ तो हमने वहां देखा कि बगैर हिजाब की हमें औरतें नजर नहीं आई। बच्चे आईना में बांध कर कॉलेज में जा रहे हैं, औरतें स्कार्फ में हैं और जा रही है। अल्लाह पाक ने इसके वजह से दोबारा उस माहौल को उलट दिया। ये जो मुबारक मेहनत है उसके वजह से ये चीज मसलूब है। अगर ये चीज जिंदा हो गई जिसमें ये ताकत है कि जैसे हुजूर अलैहि सलाम के जमाने का माहौल बदल गया और लोग बदल गए, ऐसे इंशाअल्लाह हमारे जमाने के लोगों पर भी असर करेगा और माहौल पर भी ऐसा ही असर करेगा। हमारे बुजुर्ग थे हजरत मौलाना रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। जब मौलाना ने सब काम शुरू किया तो उनको ये तशवीश थी शुरू में, पता नहीं क्या शुरू किया है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो ये इंतजार में थे कि किसी के जरिए से मुझे पता चले कि क्या बात हो रही है। तो बहुत दिनों से तशवीश में थे। तो उनके एक मुरीद थे हजरत मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़े उलमा में से थे, हमारे बुजुर्गों में से हैं।